حضرت زینب کو حبار ابن اسود نے جب تیر مارا، نیزہ مارا اور پیٹ پھٹ گیا، اور اسی صدمے سے ان کا حمل ضائع ہو گیا، اور حمل کے ضائع ہو جانے کے صدمے سے جب زینب انتقال کر گئی، اللہ کے نبی اپنی بیٹی زینب کو دفن کرتے جا رہے ہیں، مٹی دیتے جا رہے ہو، کہتے جا رہے ہیں یہ میری بیٹی میری راہ میں بڑی مارے کھائی ہے اور میرے لیے بڑی مصیبتیں برداشت کی ہے، آج میری وہ بیٹی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، بیٹی ہونے کے ناطے درد بھی ہوا۔ پھر رقیہ کا انتقال ہوا تو وہ ماحول تو بڑا عجیب و غریب تھا۔ جس دن جنگ بدر میں کامیابی ملی اور پہلی جنگ اسلامی جنگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیتتے ہیں، پہلی جنگ میں کامیابی ملتی ہے، ابھی صحابہ جشن منا رہے ہیں، ابھی کامیابی کا جشن منا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا پکانے کی تیاری ہو رہی ہے، پہلی جنگ ہے اور اسلامی پہلی جنگ ہم جیتے ہیں۔ اسی دن جس دن اتنی بڑی خوشی ملی، اسی دن کسی نے کان میں آ کر کہہ دیا اے اللہ کے نبی، آپ کی بیٹی رقیہ جس کو چیچک نکلی تھی وہ اسی مرض میں انتقال کر گئی۔ اللہ کے نبی کو اپنی بیٹی کی شکل بھی دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ جب مٹی دینے کے لیے گئے تو مٹی ہو چکی تھی، صحابہ کرام قبر پہ کھڑے تھے، حضرت عثمان غنی بھی مٹی دے چکے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور مٹی دے دی، یہ نہیں کہا کہ قبر کھود کر مجھے میری بیٹی دکھاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو نبی کی آنکھوں میں آنسو، حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا تو نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو۔ اور سوچو، جب نوازی نے جب دم توڑا اور زینب کے بار بار بلانے پر کہ امامہ بیمار ہیں آپ آئیے اور دیکھیے، اللہ کے نبی جب گئے اور امامہ کو جیسے ہی اپنی گود میں لیا، امامہ کی روح قبض سے انصری سے پرواز ہو جاتی ہے، وہاں زینب رونے لگتی ہیں، زینب روتی ہیں، اور اس کمرے میں جتنی بھی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی زینب کے رونے کو دیکھ کر وہ بھی رونے لگتی ہے، لیکن ایسے درد بھرے ماحول میں کہ میری بیٹی زینب کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس کی بیٹی امامہ کا انتقال ہو گیا، میری نوازی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ایسے موقع پر نبی کی زبان سے ہونٹ ہلے، اور ہونٹ ہلتے ہوئے تو اسے اتنے جملے نکلتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، او میری بیٹی زینب صبر کر، یہ ہم سب اللہ کی امانت ہے اور اللہ ہی کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے نازک موڑ پر اپنی بیٹی کو صبر کے ساتھ یہ دعا بتلا رہے ہیں اور آپ بھی یہ دعا پڑھ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ باپ ہونے کی حیثیت سے درد بھرا منظر تو یہاں آتا ہے کہ جب آپ کی قاسم کا انتقال ہوا، خدیجہ کے پتن سے جو بیٹا پیدا ہوا ابو القاسم، قاسم تو قاسمی کی جہت سے آپ کی کنیت پڑ گئی ابو القاسم۔ قاسم کا ابھی بیچارہ 2 سال پورے نہیں کر پایا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، نبی کی آنکھوں میں آنسو۔ عبداللہ کا انتقال ہوتا ہے، نبی کے دوسرے بیٹے کا، نبی کی آنکھوں میں آنسو۔ عبداللہ کے انتقال پر کافروں نے کچوکے بھی لگائے، ابو العاص ابن وائل نے اور ابو جہل اور ابو لہب نے کچوکے لگائے اور فرمایا محمد تو ابتر ہو گیا، محمد تو تم بریدہ ہو گیا، محمد تو مقتول نسل ہو گیا، محمد کے مرنے کے بعد اب محمد کا نام مٹ جائے گا، محمد کے تو بیٹے سب مر گئے، اب کوئی زندہ ہی نہیں رہا، محمد کا نام کون روشن کرے گا؟ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے یہ صدمہ بھی برداشت کیا جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ سورت نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کبھی خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہم نے خیر کثیر سے نوازا ہے۔ آپ جیسے پہلے نماز پڑھتے تھے اور قربانی کرتے تھے اسی طرح نماز پڑھتے رہیے اور قربانی دیتے رہیے۔ آپ کا دشمنی مقتول نسل ہوگا، آپ کا دشمنی تم بریدہ ہوگا، آپ کا دشمنی اس دنیا سے مٹ جائے گا، اس کا نام و نشان لینے والا، اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا ابو لہب کے اوپر قیامت تک پیدا ہونے والی امت اسلامیہ اس پر بد دعا دیتی رہے گی، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ آیتیں پڑھ پڑھ کر ابو لہب کو بد دعا سے نوازتی رہے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، سب سے بڑا دردناک منظر تو اب سامنے آ رہا ہے کہ ماریہ قبطیہ کے بدن سے جو بیٹا پیدا ہوا اور جس کا نام آپ نے ابراہیم رکھا، آپ کو امید تھی کہ قاسم نہ رہا، عبداللہ نہ رہا، تو ابراہیم تو میرا بیٹا رہے گا۔ 18 مہینے کی عمر گزاری، ابھی